دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ حسرت ہے، حیرانی ہے، بے حد تکلیف کا احساس ہے اس بیٹی کو دیکھ کر جس نے ماں کی حیثیت سے انسانوں کو جنم دیا، جس نے اپنی تربیت میں پیغمبروں اور ولیوں کو، زاہدوں اور عابدوں کو، لیڈروں، پنڈتوں، بادشاہوں اور مہاراجاؤں کو، ڈاکٹروں اور انجینئروں کو، فلاسفروں اور سائنسدانوں کو پروان چڑھایا۔ وہی عورت جس نے ہر دکھ درد کو سہا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر مشکلات اپنے سینے پر کھیل گئی۔ ہاں، وہی صنف نازک جس نے مرد کی کامیابی میں کلیدی رول ادا کیا، بیوی کی شکل میں زندگی کے نشیب و فراز میں بہترین رفیق کار ثابت ہوئی، جس نے قدم قدم پر قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ ہاں، وہی بنت حوا جس سے زندگی کے اتار چڑھاؤ نے ہر موڑ پر اس سے والدین، گھر، خاندان، جذبات، خواہشات اور آرام و سکون کی قربانی مانگی، جس نے شوہر، اولاد اور گھر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنی ان قربانیوں کے عوض کچھ نہ مانگا۔ لیکن آج وہی حوا کی بیٹی شیطانی ایجنڈوں کے ترقی کے نعروں میں نیم اریاں بازاروں میں آ گئی، مردوں کو رجھانے کے لیے محفلوں کی زینت بن گئی، جنسی تسکین کا نشانہ بنا کر غیر محفوظ کر دی گئی، ہوس کے درندوں کے آگے جس نے اپنی عزت و عصمت نیلام کر دی، جس کی عزت آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد اسے دولت کمانے کی مشین بنا دیا گیا۔ جی ہاں، اسی بیٹی سے حقوق نسواں کے نام پر تمام حقوق چھین لیے گئے، وہیں ترقی کے نام پر اسے چھوٹے کپڑوں کا تحفہ دے دیا گیا، اس سے اس کا جینے کا حق چھین لیا گیا، اس کی پیدائش پر اتنی ذلت محسوس کی گئی کہ اسے دنیا کی ٹھنڈی فضا میں سانس لینے کی اجازت ہی نہ ملی۔ انا، جہالت، سفاکیت اور ترقیت نے ایسے ناچ نچائے کہ بیٹی کو مادر رحم میں ہی اعلیٰ ہتھیاروں سے قتل کر دیا اور اس پر بے پناہ خوشیاں منائیں۔ اگر وہ پروان چڑھ کر پیا کے گھر سدھار گئی تو جہیز کے نام پر تانوں کے تحفوں سے نوازی گئی، مار پیٹ اور ظالمیت کی حد پار کر کے وہ زندہ جلا دی گئی۔ سب کے ساتھ ماؤں نے بھی بیٹی کی پیدائش کو رسوائی سمجھ کر اس کی موت پر خوشیاں منائیں تو ساس نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی سفاکیت کی تاریخ رقم کر دی۔ ایک عورت ہی نے دوسری عورت کے حقوق سلب کر لینے اور زن کی شفقت، رحم دلی جیسی صفات سے نکل کر درندہ صفت انسان کا روپ دھار گئی۔ جہاں اسلام کے نظام تعلیم نے اسے گھر کی ملکہ اور رانی بنایا، وہیں مغرب کی آزادی نسواں کے جھانسے میں وہ نیم اریاں سر عام جنگلی بھیڑیوں کے ترقی کے بازاروں میں نظر آنے لگی۔ ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں شرم کی چادر سے خالی ہیں اور حیا کے نور سے بے نور ہو گئی ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہو گئیں کہ اگر ترقی عریانیت میں پوشیدہ ہے تو جانوروں کی بے لباسی ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس اسلام نے زمانہ جاہلیت میں مظلوم عورتوں کو اس کی متاع حقیقی دی، آج اسی اسلام کی تعلیمات کو عورت کے لیے ظلم قرار دیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ مصنوعات کی مشہوری کے لیے عورتوں کے پوسٹر، تفریح کے نام پر بننے والی اریاں فلموں کے ذریعے عورت کو اس کے اصلی اور فطری حقوق مل رہے یا پھر حق تلفی ہو رہی ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔